عالم دین نہیں. تو ہماری جو علمی روایت ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ ایک غزالی کا علم باقی تمام امتوں کے مجموعی علم پر غالب ہے، جس کو آپ مذہبی علم کہتے ہیں. تو مسلمانوں کا جو ماضی ہے، علمی ماضی ہے، وہ اتنا شاندار رہا ہے، اور اس شاندار ماضی سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن اور سنت کی جو ہدایت تھی، اس کی جو روشنی تھی، اس سے پوری طرح استفادہ کیا اور پوری دنیا کو منقلب کر دیا، پوری دنیا کو بدل ڈالا. اسلام سے پہلے کی دنیا کچھ اور تھی، اسلام کے بعد کی دنیا کچھ اور تھی. اتنا زیادہ بڑا فرق پیدا کیا مسلمانوں نے اپنی علمی روایت کے ذریعے سے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا حال بہت خستہ ہے. یعنی اس وقت اگر آپ مسلمانوں کا جائزہ لیں، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، مائیکل مورگن ہیملٹن نے اپنی کتاب دی لاس ہسٹری میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کتاب سے ایسا تعلق تھا، علم سے ایسا تعلق تھا کہ اس نے لکھا کہ غرناطہ جو مسلمانوں کا ایک شہر تھا، مسلم اسپین کا غرناطہ، اس نے لکھا ہے کہ غرناطہ میں ایک شہر میں مسلمانوں کے، جس کی آبادی اس وقت 5 لاکھ تھی، اس نے کہا غرناطہ میں جتنی کتابیں تھیں اتنی کتابیں پورے یورپ کے اندر نہیں تھیں. پورے یورپ کے اندر اس وقت یورپ کی آبادی 4.5 کروڑ 5 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی، اور غرناطہ صرف 5 لاکھ نفوس پر مشتمل شہر تھا. تو ہمارے ایک شہر میں جتنی کتابیں تھیں، جتنی لائبریریاں تھیں، اتنی کتابیں اور اتنی لائبریریاں پورے یورپ کے اندر بھی نہیں تھی. اور یہ میں مغربی دانشور کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی ذاتی رائے، کوئی ذاتی تحقیق میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا علم سے کیسا تعلق تھا، اور کتاب اللہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کیے ہوئے علم سے، اور اس علم سے استفادہ کرنے والے لوگوں کے علم سے ہمارا غیر معمولی تعلق تھا. لیکن اب ذرا آپ مسلمانوں کا حال ملاحظہ فرمائیے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، علم سے ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اور وہ علم بھی جو ان کے زمانے میں تخلیق ہوا ہے، جو ان کے زمانے میں خلق ہوا ہے، وہ علم بھی ہماری دلچسپی کا مرکز اور محور نہیں ہے. مثال کے طور پر اقبال تو ہمارے زمانے کے شاعر ہیں نا. چلیے مولانا روم کو ہم نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ مولانا روم کی شاعری تو فارسی کے اندر ہے زیادہ، لیکن اقبال کی شاعری تو اردو کی شاعری ہے نا، اردو کے میڈیم سے انہوں نے کلام کیا. مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم کلام ہے، مولانا لگ بھگ 100 کے قریب کتابیں لکھ کر چلے گئے ہیں. اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مولانا کے ورثے سے بھی اور اقبال کے ورثے سے بھی بہت دور کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے پیٹ کر لی ہے، علم کی طرف ہم پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بحیثیت ایک گروہ کے نہیں، بحیثیت ایک تنظیم کے نہیں، بحیثیت ایک قوم کے نہیں، بحیثیت ایک ملت کے نہیں، بحیثیت ایک امت کے. ہم نے علم کے اس شاندار ورثے سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زندگی علمی اعتبار سے ویران انسانوں کی زندگی بن کر رہ گئی، ویران اذہان کی زندگی بن کر رہ گئی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن تک مطالعہ نہ کرے، 3 دن کی شرط لگائی ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا 3 دن کے بعد اس کا ذہن مرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات اس لیے قرین قیاس ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف 3 دن کھانا نہ کریں، ہم رمضان میں تو اس کا تجربہ کرتے ہیں نا، 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور 14-15 گھنٹے میں ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. اور اگر ہم سے کہا جائے کہ 1 دن کا روزہ اور رکھ لو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مزید 1 دن میں ہمارا کیا حال ہوگا. اور اگر اس روزے کو ہم ایکسٹینڈ کر لیں 3 دن تک، تو ہمیں شاید ہم زندہ ہی نہ رہیں، مطلب بے ہوش ہو جائیں. اکثریت تو اس کی تعبیر نہیں لے سکے گی. تو جس طرح انسانی جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی ذہن کو زندہ رہنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو اب اگر ہم 3 دن تک مطالعہ کرنے، غزالی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری تاریخ کا سب سے بڑے عالم دین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 3 دن اگر تم مطالعہ ترک کر دو گے تو تمہارا ذہن مرنا شروع ہو جائے گا. اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ 3 دن کیا، ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جنہوں نے 30 سال سے 60 سال سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی مضمون پڑھا، نہ کوئی رسالہ پڑھا، پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ. ہمارا کوئی تعلق جو ہے پڑھنے کی روایت سے باقی نہیں رہا. اور ہم یہ بھول گئے کہ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. اور یہ کہ جو قوم خدا کو اور اس کے پیدا کیے ہوئے علم کو چھوڑ دیتی ہے،
وہ کبھی بھی امامت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی دنیا کی قیادت نہیں کر سکتی، وہ دنیا کی قیادت کر ہی نہیں سکتی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جس طرح ایک زمانہ ایسا گزرا ہے 300-400 سال کا، جس طرح آج آپ اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں مغربی مفکرین کے اقوال پڑھتے ہیں، ان کے نظریات پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، 300 سال تک مغرب کی یونیورسٹیز میں، ان کے کالجز میں ہمارے دانشوروں کے، ہمارے علماء کے اقوال، ان کے نظریات اور ان کی کتابیں اسی طرح پڑھائی جاتی تھی۔ بلکہ رابرٹ بریڈفورڈ نے تو کہا ہے کہ مسلمانوں کا تہذیبی غلبہ اتنا غیر معمولی تھا کہ مغرب کی عورتیں مسلمان عورتوں کے فیشن کو اختیار کرتی تھی، بالکل اس طرح آج کل ہماری عورتوں نے مغرب کے فیشن کو اختیار کیا ہوا ہے۔ جس طرح وہ بال بناتی تھیں ہماری عورتیں، اس طرح وہ بال بناتی تھی، جس طرح کا وہ لباس پہنتی تھی اس طرح کا وہ لباس، جس طرح کا وہ میک اپ کرتی تھی اس طرح کا وہ میک اپ کرتی تھی۔ اس کی تفصیل دی ہے اس نے، کپڑا، لباس، ہر تراش خراش وضع قطع۔ اور جو ہماری زبانیں تھیں اسی طرح پھیلی ہوئی تھی، عربی بھی پھیلی ہوئی تھی اور فارسی بھی پھیلی ہوئی تھی، اور عربی سیکھنا اور پڑھنا اور فارسی سیکھنا اور پڑھنا اور ان میں گفتگو کرنا، ان میں تخلیق کرنا، اسی طرح ان کے لیے ایک معیار تھا تہذیب کا، جس طرح آج ہمارے لیے انگریزی یا دوسری مغربی جو زبانیں ہیں وہ ایک معیار بنی ہوئی ہیں۔ تو ایسا گزارا ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی سے میں نے 1990 میں 91 میں ماسٹرز کیا میس کمیونیکیشن میں۔ تو مجھے اس زمانے میں ایک کام ملا کہ میں کراچی یونیورسٹی کے جو مرکزی کتب خانے ہیں ان کا میں جائزہ لوں اور بتاؤں کہ وہاں کتابوں کی کیا صورتحال ہے اور ان سے استفادے کی کیا صورتحال ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ 1991 میں کراچی یونیورسٹی پاکستان کی سب سے اچھی یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی، سب سے زیادہ اچھی یونیورسٹی سمجھی جاتی۔ تو میں نے وہاں کے لائبریرین سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے آپ کہ آپ کے یہاں کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ، یعنی اس وقت تقریباً 500 کے قریب اساتذہ تھے، یعنی پرماننٹ اور نان پرماننٹ، کتنے لوگ لائبریری سے استفادے کے لیے آتے ہیں؟ ہنسنے لگا وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں نے کوئی آپ کو لطیفہ سنا ہے؟ وہ کہنے نہیں، آپ نے بات ایسی پوچھی کہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو آپ بھی ہنسنے لگیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں پھر بھی بتائیے۔ کہنے لگے 70% اساتذہ کراچی یونیورسٹی کے کبھی بھی یونیورسٹی کی لائبریری میں نہیں آتے ہیں اور لائبریری سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ 15 سے 20% ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، کتابیں جاری کرواتے ہیں اور پھر 3-4 سال تک وہ نہیں لوٹاتے، جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 3-4 سال تک وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا مشکل 10 سے 12% لوگ ہیں کہ جو کتاب جاری کراتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوٹاتے ہیں، پھر نئی کتاب لے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہ لوٹا کر چلے جاتے ہیں، نئی کتاب لے کر چلے جاتے ہیں۔ 10 سے 12% جو آپ کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی تھی اس کے اساتذہ کا یہ حال تھا۔ میری حسرت رہی کہ میں کراچی یونیورسٹی میں 4 سال 5 سال ہم نے پڑھا کہ میں کبھی 4 اساتذہ کو 2 اساتذہ کو بیٹھے ہوئے دیکھوں اور وہ کسی علمی مسئلے پر بات کر رہے ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کالج میں بھی کبھی نہیں دیکھا، یونیورسٹی میں بھی کبھی نہیں دیکھا، اسکول میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہمارے مدرسوں کا، ہماری یونیورسٹیز میں ہونے والی تحقیق کا یہ عالم ہے کہ میں نے ایم اے میں ریسرچ کی 2 کالم نویسوں کے کالمز کے اوپر، ان میں سے ایک کالم نویس زندہ تھے مشرف خواجہ، وہ ہمارے 3 بڑے محققین میں سے ایک تھے، اور ان کا جو کالم تھا فقہیہ کالم جو جسارت میں چھپتا تھا، بعد میں تکبیر میں چھپنا شروع ہوا، وہ پورے برے صغیر میں پڑھا جاتا تھا اور وہ سب سے بہترین کالم نویس سمجھے جاتے تھے۔ تو میں نے ان پر ایک تھیسس لکھا تھا، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ تحقیق وغیرہ کے بارے میں پڑھا بھی ہے، تم تحقیق کرنے تو آگے؟ میں نے ان سے کہا ہمیں تو نہیں پڑھاتی تحقیق، لیکن بہرحال جو میں اپنی مدد آپ کے تحت پڑھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، وہ میں نے۔ کہنے لگے اچھا تم کل آنا، میں تمہیں کچھ چیزیں دکھاؤں گا۔ اگلے دن میں گیا تو انہوں نے ٹیبل کے اوپر، اپنی ٹیبل کے اوپر ڈرائنگ روم کی مقالے رکھے ہوئے تھے، پی ایچ ڈی کے 2-3 مقالے، ایم فل کے 2-3 مقالے۔ انہوں نے کہا یہ مقالہ اٹھاؤ۔ میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا ناٹ ٹو بی پبلشڈ۔ دوسرا مقالہ اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا ناقابل اشاعت۔ تیسرا اس پر بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے یہ وہ مقالے ہیں جن پر ڈگریز دے دی گئی ہیں، لیکن یہ اتنا غیر معیاری کام ہے کہ اگر یہ چھپ جائے گا تو خیر لکھنے والے کے لیے تو یہ شرمندگی کا باعث ہوگا ہی، لیکن جس نے اس کام کی نگرانی کی ہے وہ بھی شرمندہ ہوگا اس کے اوپر، لوگوں تک پہنچے گا، پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچے گا، لوگ کہیں گے اچھا تو یہ تحقیق ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ یہ ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر ہونے والی تحقیق کا، پی ایچ ڈی کا اور ایم فل کی سطح کی تعلیم کا حال ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے 25 سال ہو گئے، جب بھی مجھے دینی کوئی محتمم ملتا ہے میں اس سے یہ ضرور پوچھتا ہوں
کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں جو عام طلباء کی بات نہیں ہو رہی ہے، میٹرک انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام دینی مدارس کے طلباء کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، تخصص کے طلباء میں سے کسی طالب علم نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن کے موضوع پر، حدیث کے موضوع پر، فقہ کے کسی موضوع پر، سیرت طیبہ پر، تاریخ کے اوپر، اسلامی تہذیب کے اوپر، اور وہ کہتے نہیں؟ میں 25 سال کی بات بتا رہا ہوں، 25 سال سے میں پوچھتا رہتا ہوں اور پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے یہ بھی بہت بڑی صلاحیت ہے، میں اس کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کام ہی نہیں، یہ بھی کام ہے، لیکن وہ اس علم میں اضافہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کی طلب یہ عرض ہے کہ آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے مسلمانوں سے کہا تھا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ انہیں وہی کہہ رہے تھے، اقبال شکایت کر رہے تھے کہ تم کتابیں پڑھتے تو ہو مگر تم اس کتاب کو نہ سمجھتے ہو اور نہ اس کی بنیاد پر ایک نئی کتاب لکھنے کی صلاحیت کے حامل ہو۔ اس کے دونوں معنی، یعنی کتاب کو سمجھنا بھی اس کے ایک معنی میں شامل ہے اور نئی کتاب تخلیق کرنا بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ تو اس لیے تمہیں مطالعے سے کوئی فیض، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے والے پانڈے کی طرح، یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ پانڈا ایک ایسا جانور ہے جو ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے، اس کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں پڑھنے والوں کی نسل ختم ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھنے والے ایکسٹنکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد شاید کسی میوزیم سے اس کی تصویر یا کوئی اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ بچا ہوا رکھا ہوا ہوگا۔ یہ صاحب ہیں جو کتاب پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے پورے معاشرے کا یہ حال ہے اور ہمارا کتاب سے یہ تعلق ہے، یعنی عام بات ہے، آپ اس کی گواہ دیں گی جو یہاں ساری خواتین ہیں اور خواتین کو پہننے اوڑھنے کے معاملات سے مردوں سے نسبتاً زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، حالانکہ مرد بھی ماشاءاللہ عورتوں کے برابر ہی ان معاملات میں طاق ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال تو ہم سب جانتے ہیں اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پر کہ ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے، مڈل کلاس لوگ، مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں میں، اپر مڈل کلاس کی، اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا، مڈل کلاس، ان شادی ہوتی ہے، ہم عام بات ہے 5,000 روپے کا جوڑا بنا لیتے ہیں، ایک جوڑا 2 جوڑے بنا لیتے ہیں، لڑکیاں بھی بناتی ہیں لڑکے بھی بناتے ہیں، ہاں عام بات ہے۔ جوتا خریدنے جاتے ہیں، 2,000 روپے کا جوتا، 3,000 روپے کا جوتا ہم خرید لیتے ہیں۔ اور میں آج تک کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا جس نے مجھ سے یہ شکایت کی ہو کہ جوتے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، یہ کپڑا بہت مہنگا ہو گیا۔ لیکن ایسے میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے شکایت کی، 200 روپے کی کتاب خریدی اور انہوں نے کہا یہ 200 روپے کی کتاب بہت مہنگی ہے۔ 200 روپے کی کتاب ہمارے لیے مہنگی ہے اور 5,000 روپے کا جوتا اور 10,000 روپے کا کپڑا ہمارے لیے سستا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کپڑے سے ہماری شخصیت نکھرتی ہے، سنورتی ہے، اس سے ہماری عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، 4 لوگ بات کرتے ہیں، 5 لوگ تعریف کرتے ہیں کیا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، لوگ جوتے تک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو جوتوں پر غور کر رہے تھے، کس نے کون سا جوتا پہنا ہوا ہے، لباس نہیں، جوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون سا میچنگ کا پہنا ہوا ہے۔ عورتوں میں، لڑکیوں میں تو یہ بہت عام ہے مرضی، اور مردوں میں بھی یہ پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اس میں عورتوں اور مردوں کی اب تخصیص ایسا لگتا ہے کہ ختم ہونے والی ہے۔ تو لیکن 200 روپے کی کتاب ہم خریدتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں کہ جن گھروں میں اخبار آتا ہے، 22 کروڑ آبادی ہے آپ کی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سارے اخبارات کی سرکولیشن کو اگر آپ ملائیں تو وہ 25 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ یا تو اسٹیگننٹ ہے یعنی منجمد ہے، یا اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، یعنی کچھ اخبارات کی جو سرکولیشن ہے کم ہو رہی ہے، مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ٹیلی ویژن کا اثر، انٹرنیٹ کا اثر بڑھ رہا ہے، اخبار پڑھنے والے، رسالے پڑھنے والے کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، رسالے بند ہو رہے ہیں۔ مغرب کے اندر بھی یہ چل رہا ہے، وہاں بڑے بڑے اخبارات بند ہو رہے ہیں، رسالے بند ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ ایڈیشن پر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو ہم اخبار پڑھتے نہیں، خرید کر نہیں پڑھتے ہم لوگ، یعنی کسی سے مانگ کر پڑھ لیتے ہوں تو الگ بات ہے۔ یعنی میں جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں 80 فلیٹس ہیں، وہاں پر بمشکل وہاں 10 سے 15 گھروں کے اندر اخبار آتا ہے، باقی کسی گھر کے اندر اخبار نہیں آتا وہاں پر، نہ انگریزی اخبار آتا ہے نہ اردو اخبار آتا ہے۔ تو کتاب تو بہت دور کی بات ہے، ہم اخبار پڑھنے والی قوم بھی نہیں رہے۔ میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہماری قوم
آپ سنتے ہوں گے نا خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ، تو ہم خط اخبار سے نیچے زندگی بسر کرنے والی قوم بن چکے ہیں، خط اخبار سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ بن چکے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے. قرآن سے ہمارا صرف یہ تعلق باقی ہے کہ ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو ہم پڑھا دیتے ہیں، اور یہ بھی بہت دیندار لوگوں میں ہوتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں ہم لوگ بس. لیکن قرآن ہمارے لیے ایک بند کتاب ہے، جیسے 1400 سال پہلے بند کتاب تھی اسی طرح آج بھی بند کتاب ہے. ہم اس کا ترجمہ، بہت کم لوگ، بمشکل 5 سے 7% لوگ ہوں گے جو ترجمہ پڑھتے ہوں گے، اور ایسے لوگ تو خال ہوں گے، اکا دکا ہوں گے جو کبھی تفسیر جنہوں نے کوئی پڑھی ہو، ایک تفسیر. حالانکہ آپ کی طرح کے لیے ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کچھ بھی 1 مہینے میں آپ قرآن کا ترجمہ، اگر آپ آدھا پارے کا ترجمہ روز پڑھنے لگے 60 دن کے اندر قرآن کا ترجمہ ختم ہو جائے گا. صرف 60 دن کے اندر. ہم ایم اے کرنے میں 16 سال لگا دیتے ہیں، آگے بڑھنا ہو کسی کو تو اور 4-5 سال لگا دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھنے کے لیے 60 دن نہیں نکال پاتے. اور تفسیر کی بھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تفسیر بھی آپ 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ختم کر لیں گے. ایک تفسیر 6 جلدوں کی، 7 جلدوں کی، 8 جلدوں پر مشتمل، اگر آپ ذرا 50-60 صفحے پڑھنے لگیں روز تو 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں کیا. قرآن جو ہے وہ نازل تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، لیکن اس کے مخاطب تو پوری دنیا کے انسان ہیں، بالخصوص مسلمان ایمان رکھنے والے لوگ. خدا آپ سے مجھ سے مخاطب ہے. آپ میری تقریر سن رہے ہیں، میری تقریر کی کیا حیثیت اور بساط ہے؟ خدا اس نے تقریر کر رکھی ہے قرآن کی صورت میں. تو کیا ہم نہیں جاننا چاہیں گے کہ خدا نے ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کیا کہا ہے؟ اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خدا آپ سے مجھ سے مخاطب ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے. ورنہ ہماری کیا بساط ہے اور کیا اوقات ہے کہ خدا ہم سے مخاطب ہو؟ خدا تو پیغمبروں سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں کے وسیلے سے خدا پوری انسانیت سے، آپ سے، مجھ سے مخاطب ہے. اور ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، اب بھی ایسا ہی ہے، آنے والے وقت میں بھی اگر یہ دنیا 5000 سال 10,000 سال باقی رہے گی تو ان 5000 اور 10,000 سال میں بھی یہ ہوگا. یہ دنیا بیٹل آف آئیڈیاز پر کھڑی ہوئی ہے، بیٹل آف آئیڈیاز پر. خیالات کی ایک جنگ برپا ہے، حق اور باطل کی ایک جنگ برپا ہے، اور اس جنگ میں وہی قوم کامیاب ہوگی جو بیٹل آف آئیڈیاز میں فتح حاصل کرے گی. جو بیٹل آف آئیڈیاز میں فتح حاصل نہیں کر سکے گی وہ دائمی طور پر غلام ہو جائے گی. یہ طے ہے بات. اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی قوم کو امامت نہیں دی. یا تو عسکری طاقت سے فتح کرتا ہے کوئی آدمی کسی دوسری قوم کو، یا کوئی قوم کسی دوسری قوم کو، یا پھر وہ علم کی قوت سے، اس کی استعداد سے وہ مسخر کرتا ہے دماغوں کو. آپ دیکھیے نا، ہم تو مسلمان ہیں سارے کے سارے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مغرب کے جتنے علوم اور جتنے فنون ہیں وہ سب باطل پر کھڑے ہوئے علوم اور فنون ہیں. لیکن آپ کے بچے، میرے بچے، میں نے خود پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ میں سے جن لوگوں نے کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کیمسٹری پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، ہم نے سوشالوجی پڑھی ہے، فلسفہ پڑھا ہے، لٹریچر پڑھا ہے، آرٹ پڑھا ہے. تو ہم نے مغرب کا پیدا کیا ہوا علم پڑھا ہے، اور ان کے نظریات اور خیالات کو ہم لوگ چباتے ہیں بالکل نوالوں کی طرح. اور ہم مجبور ہیں اس لیے کہ ہمارا جو علم ہے وہ یا تو ہم اس سے واقف ہی نہیں ہے، یا وہ فنکشنل نہیں بنایا ہم نے اس علم کو، تو ہم مغرب کے تھوکے ہوئے نوالوں کو چبانے پر مجبور ہیں. پوری امت کی بات کر رہا ہوں، 1 ارب 60 کروڑ بلکہ 80 کروڑ لیٹسٹ فگر ہے، 1 ارب 80 کروڑ کی یہ امت ہے، اور یہ مغرب کے چبائے ہوئے تھوکے ہوئے نوالوں کو چبا رہی ہے. اس سے بڑی کوئی تذلیل، اس سے بڑی کوئی توہین امت کی ہو سکتی ہے؟ جس امت نے علم کی سب سے بڑی روایت پیدا کی ہو، جس نے تفسیر کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہو، علم حدیث پیدا کیا ہو، فقہ کی روایت پیدا کی ہو، شاعری کی روایت، داستانوں کی روایت پیدا کی ہو، علوم، جدید علوم اور فنون اس نے مغرب کو دی ہوں، اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چونکہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم لیڈ کرنے کے قابل نہ آج ہیں، نہ ایسا لگ رہا ہے کہ 50 سال میں، 60 سال میں، 100 سال میں ہو سکیں گے، الا یہ کہ خدا خود اس معاملے کے اندر مداخلت کرے اور وہ طاقت کے اس توازن کو بدل دے. وہ قادر ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ظاہر ہے خدا تو قادر ہے، قادر مطلق ہے.
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی اور میری کوشش کا، آپ کی اور میری جدوجہد کا نتیجہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انٹروینشن کا، اس کی آسمانی مداخلت کا نتیجہ ہوگا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو بیٹل آف آئیڈیاز ہے وہ جاری ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بیٹل آف آئیڈیاز اور سپیریئر نالج کیا کرتی ہے، اس کی دو بڑی مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اقبال کو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اقبال اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں ایک نیشنلسٹ شاعر تھے، قوم پرست شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں بابا گرو نانک کی تعریف کی ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں بدھزم کے بانی مہاتما بدھ کو سراہا ہے، انہوں نے رام کو، شری کرشن کو سراہا ہے، رام کو امام ہند کہا ہے، انہوں نے امام ہند کہا ہے۔ ہمالیہ کی شان میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے اور اس کو سنتری کہا ہے، پاسما کہا ہے، اور ان کی جو قوم پرستی کا جذبہ تھا، اس نے ان سے یہ مصرع بھی کہلوایا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے، یہ صرف ہندو کہہ سکتا تھا، یہ صرف ہندو کہہ سکتا تھا، یعنی اتنا زیادہ غلبہ تھا ان کے اوپر متحدہ قومیت کے تصور کا کہ انہوں نے بانگ درا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اقبال کے اوپر مہربانی فرمائی اور ان کی آرزو کو بدل دیا، اور وہ آدمی جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نعرہ لگا رہا تھا، وہ یہ کہتا ہوا پایا گیا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین اور عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور پورا ان کا ذہنی سانچہ بدل گیا، اور اقبال کے اس تغیر نے ہی اقبال کو اقبال بنایا۔ اگر اقبال خدا پرست، توحید پرست، اسلام پرست نہ بنتے تو اقبال ایک دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے شاعر ہوتے، اس سے زیادہ عظمت ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان پر مہربانی کی، ان کی آرزو کو تبدیل کر دیا، اور آرزو کی تبدیلی نے اقبال کو دنیا کے عظیم ترین شاعروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ ہماری 20ویں صدی کو ڈیفائن کرنے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو 20ویں صدی کو ڈیفائن کرنے والی ہماری سب سے بڑی شخصیت ہیں، پوری امت کی بات کر رہا ہوں میں، بر صغیر کے مسلمانوں کی، پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ابتدا میں اپنے سفر کے آغاز میں ایک صحافی تھے، بلا شبہ اس وقت بھی وہ بہت اچھے صحافی تھے، لیکن تھے وہ صحافی، ابتدا میں صحافی تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے لکھا ہے خود یہ کہ وہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، اور مولانا محمد علی جوہر صاحب اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ مولانا نے لکھا کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا مسلمان نہیں دیکھ رہے کہ ان کے تصور جہاد پر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انگریز ہیں، ہندو ہیں، دوسری طاقتیں ہیں، کیسے حملے کر رہی ہیں، کیسے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے طاقت پسندی ہے، طاقت پرستی ہے، تو کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کھڑا ہو اور ایک ایسی کتاب لکھے جس میں مدلل طریقے سے وہ جسٹیفیکیشن مہیا کرے جہاد کی؟ تو وہ پورے مجمع سے مخاطب تھے، ظاہر ہے وہ مولانا مودودی سے تھوڑی مخاطب تھے، مولانا مودودی کی عمر تو 18-20 سال تھی۔ مولانا نے لکھا کہ میں نے ان کے اس خطبے سے یہ میسج ریسیو کیا کہ یہ کام میں کیوں نہ کروں، اور مولانا نے تحقیق شروع کی، اور الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک مارکہ کتاب جس کو چھپے ہوئے اب عرصہ ہو گیا، 70-75 سال ہو گئے، لیکن وہ آج بھی جہاد پر لکھی جانے والی، اگر 3 کتابیں منتخب کریں گے تو ان 3 میں سے ایک کتاب ہوگی، وہ انہوں نے لکھ ڈالی 22-23 سال کی عمر میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے 22-23 سال کی عمر میں وہ کتاب لکھ ڈالی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا اپنے مذہب سے، اپنی تہذیب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا تعلق ہو، اور آپ کو لگے کہ اگر آپ نے اپنے مذہب کو ڈیفینڈ نہ کیا، اگر آپ نے اپنی تہذیب کو ڈیفینڈ نہ کیا، اگر آپ اپنی تاریخ کو ڈیفینڈ نہ کیا، اپنی قوم، اپنی ملت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈیفینڈ نہیں کیا، تو پھر میرے آپ کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کس بات کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ہمارے سامنے ہمارے مذہب پر، ہماری تہذیب پر، ہماری تاریخ پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، اور ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے سمن بکمن امیون کی مثال بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم بولتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہمارا کوئی رسپانس نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو ہم کسی مظاہرے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا کام ہے، میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ تو دیا ہوا ہے نا، کہ ہم کم از کم مظاہرے میں تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کی جو پوری تاریخ ہے، آپ کی جو پوری تہذیب ہے، وہ دشمنوں کے نشانے پر ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے 29 سال ہو گئے، جب میں یونیورسٹی میں تھا تب سے میں نے کالم لکھنا شروع کیا ہے۔ 29 سال میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایسے سینکڑوں کالم لکھ چکا ہوں کہ جس میں نے
اسلام پر کیے گئے کسی اعتراض کو یا ہماری تہذیب پر یا تاریخ پر کیے گئے ہماری کسی شخصیت پر کیے گئے اعتراض کو رد کرنے کی اپنی استعداد کے مطابق اپنی سطح کے مطابق کوشش کی ہے. اور میں 29 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام صرف میں کر رہا ہوں. مطلب میں اس سے یہ مراد نہ لیجیے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. مطلب یہ افسوس کی بات ہے, ملال کی بات ہے. میری خواہش ہے کہ ہمارے درمیان ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہوں, مردوں میں سے بھی ہوں, خواتین میں سے بھی ہوں, جو اپنے مذہب کا, اپنی تہذیب کا, اپنی تاریخ کا دفاع کریں, اقبال کا دفاع کریں, مولانا مودودی کا دفاع کریں, امت مسلمہ کا دفاع کریں, ان کے کاز کو آگے بڑھانے والے ہوں. میں بالکل یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکا دکا کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے, ورنہ میں آپ کو سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اخبارات میں, آپ کے ٹیلی ویژن چینل سے روزانہ کی بنیاد پر ایسا کانٹینٹ شائع اور نشر ہو رہا ہے جو اسلام کی روح کو ڈیسیمنیٹ کر دینے والا, اس کو فنا کر دینے والا ہے. اور جو ہمارے مسلمات ہیں, یعنی میں اس کی ایک دو مثال دے دیتا ہوں. ابھی کچھ عرصے پہلے پنجاب کے کسی تعلیم کے شعبے سے وابستہ کسی بڑے بیوروکریٹ نے تجویز دی کہ بھائی پنجاب کے کالجز میں جس طرح کبھی این سی سی کے 20 نمبر دیا کرتے تھے, اگر ہم اپنی بچیوں سے کہیں کہ وہ پردہ کرنے لگے تو اس کے 20 نمبر ہوں گے, تو یہ تجویز اگر ہم بروئے کار لے آئیں تو یہ بڑی اچھی بات ہو جائے گی. یہ میں جو چیز آن ایئر گئی ہے اس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ. یہ چیز جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں زیر بحث آئی اور اس پر 3 لوگوں نے کامنٹ کیا. ایک ہمارے فضائیہ کے وائس مارشل تھے, شہزاد ان کا نام ہے, اور انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, میں پنجاب کی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, وہ ہرگز اس تجویز کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں. اور حسن نثار نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ بھائی کیا یہ اتنی سی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ پردے کا جو پورا تصور ہے یہ تو امہات المومنین کے لیے تھا, اس کا کوئی عام عورتوں پر تھوڑی اطلاق ہوتا ہے, نہ اس زمانے کی عام عورتوں پر اطلاق ہوتا ہے نہ آج کے زمانے کی. اور اس نے جو یہ بات کہی ہے قرآن و سنت کو اس نے جھٹلا دیا. یعنی قرآن کی واضح آیات ایسی ہیں جن کو ہم نص سری کہتے ہیں, واضح حکم جس میں کوئی افر بٹ نہیں لگایا جا سکتا, بالکل کلیئر میسج ہے, اس میں کہیں یہ نہیں کہا جا سکتا میں اس کی یہ تشریح کرتا ہوں یہ تعبیر کرتا ہوں. صرف ہمارے فقہاء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ ہے, کچھ فقہاء چہرے کے پردے کے قائل ہیں, کچھ فقہاء چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں, وہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں, بس اتنا فرق ہے. لیکن اس پر اجماع ہے امت کا, اور وہ قرآن کی نص صریح کا, حدیث کی نص صریح کا انکار کر رہا تھا. اور ایک آدمی کوئی عالم دین, مطلب چلیے جسارت تو کم ہی لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن ٹیلی ویژن تو سبھی دیکھتے ہیں, مطلب سینکڑوں علماء نے دیکھا ہوگا. اور میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ یہ تم نے کیا بکواس کی ہے, تم نے قرآن کا انکار کر دیا. کھڑے ہوگا اسلامی جمہوریت, وہ ملک جو پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے, وہاں پر تم اسلام کا انکار کر رہے ہو. میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی عالم دین, بڑا عالم دین, میں تو عالم دین نہیں ہوں, میں تو عالم دین ہونا کلیم ہی نہیں کرتا, علم بہت ہی محدود سا معمولی سا علم آپ کی سطح کا علم ہوگا میرے پاس. میں انتظار کرتا, لیکن کسی نے لکھا, چنانچہ پھر میں نے اس کے اوپر ایک کالم لکھا. اور ایسے میں سینکڑوں, جیسے کہ میں نے آپ سے سینکڑوں کالم لکھ چکا ہوں جس میں اسی طرح کے مسائل کا جواب دیا گیا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ تحریک اسلامی سے یعنی جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں یا اس سے کوئی بھی محبت کا یا قربت کا تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی فکر اس بات کی 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ علم کی علمی فضیلت کی بنیاد پر کس طرح لوگوں کے قلوب اور اذہان کو بدلا جا سکتا ہے. آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ مولانا سے پہلے کوئی یہ بات نہیں کہتا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. کوئی اب تو یہ سب کہتے ہیں, دیوبندی بریلوی سب کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے, لیکن یہ بات سب سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات میں برکت پیدا کی, اور یہ پوری امت میں یہ خیال پھیل گیا. اور آج پوری امت اس بات پر اجماع کیے کھڑی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. ریاست, سیاست, معیشت, معاشرت, یعنی اسلام صرف ایسا مذہب نہیں ہے جو ہمیں ایک خدا پر کچھ عقائد دیتا ہو, کچھ عبادات سکھاتا ہو اور اخلاقیات کے کچھ اصول ہمیں بتاتا ہو, بلکہ وہ ایسا دین ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی, ہماری انفرادی زندگی بھی, اجتماعی زندگی بھی اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئے. ہماری ریاست, ہماری سیاست, ہماری معیشت, ہماری معاشرت, ہمارا آرٹ, ہمارا کلچر. مولانا نے آپ کی اطلاع کے لیے سے کہ مولانا کی جو اوپینین ہے اس نے پوری امت کے نیریٹو کو, اس کے بیانیے کو بدل دیا لاہور میں بیٹھ کر.
یعنی مولانا کے پاس نہ کبھی حکومت آئی، نہ کبھی کوئی فوج تھی، نہ کبھی کوئی ریاست تھی، نہ ان کے پاس سرمایہ کی طاقت تھی، ذرائع ابلاغ بھی ان کے پاس، ذرائع ابلاغ کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن چونکہ برتر علم انہوں نے پیدا کر کے دکھایا تقوی کے بعد. تقوی تو ہے ہی مولانا کا سب سے بڑا ہال مارک ہے، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی علامت ہے کہ ان کی پوری زندگی للہیت میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد ان کا جو برتر علم ہے اس کی وجہ سے مولانا کی کتابیں دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو گئی. حالانکہ مولانا نے مطلب میں نے کہیں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہیں ایک کا دکا کوئی کتاب کسی سے کہی ہوگی کہ ترجمہ کر دو، ورنہ مولانا نے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں. مولانا کی کتابوں کا معیار ایسا ہے، ان کا کیلیبر ایسا ہے کہ وہ 75 زبانوں میں ترجمہ ہو گئی. اور آج پاکستان، ہندوستان، سری لنکا اور افغانستان ہی میں نہیں، دنیا کا کوئی ملک، انڈونیشیا ہو، چاہے مراکش ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے مصر ہو، چاہے تیونس ہو، کہیں سے بھی کوئی ایک ملک ایسا نہیں جہاں مولانا کے پڑھنے والے، ان کے قارئین موجود نہ ہوں. اور جتنی بھی اسلامی تحریکیں دنیا میں برپا ہیں ان سب نے مولانا مودودی کی فکر سے فیض اٹھایا ہے. اور یہ کام ممکن ہوا علمی فضیلت کی بنیاد پر. اگر مولانا نے علمی فضیلت نہ پیدا کی ہوتی، تخلیق کی ہوتی، تو مولانا کی بات جو تھی وہ اول تو مطلب شاید بر صغیر میں بھی نہ پھیلتی، اور بر صغیر میں پھیل بھی جاتی تو کم از کم بارڈر کراس نہ کرتی ہو. لیکن مولانا نے چونکہ ان کے پاس حق تھا اور ان کے پاس برتر بیانیہ تخلیق کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے ان کی بات 4 دانگ عالم میں پھیل گئی. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ علم اتنی بڑی قوت کی حامل چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے. ایک انسان اگر کھڑا ہو جائے برتر علمی فضیلت لے کر تو وہ بدل سکتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی سب سے اولین ضرورت، یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ لکھنے والا بنے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو بیٹل آف آئیڈیاز ہے جس کا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور آپ اس کا اندازہ، اس کی ہولناکی کا اندازہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ریڈیو، ٹیلی ویژن، آپ فلم نہیں دیکھتی ہوں گی، کوئی بات نہیں، کروڑوں لوگ فلم دیکھتے ہیں. آپ ڈرامہ نہیں دیکھتی ہوں گی، کروڑوں لوگ، 10 سے 12 کروڑ لوگ پاکستان میں ڈرامہ دیکھتے ہیں. آپ میوزک نہیں سنتی ہوں گی، لیکن مطلب 1.5-2 ارب انسان اس خطے کی بات کر رہا ہوں، وہ میوزک سنتے ہیں. اور آپ کی طرح کی عرض ہے کہ تفریح کے ان میڈیمز کے ذریعے سے وہ کانٹینٹ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے جس کا اسلام سے تعلق تو دور کی بات ہے، اس کا اس تصور سے بھی تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ خلق کیا جا رہا ہے. میں اپنے ایک آرٹیکل میں لکھ چکا ہوں، ابھی حسینہ معین کو تو آپ جانتی ہیں نا، ہماری پاکستان کی بڑی ڈرامٹسٹ ہیں. میں کسی مولوی کو، ملا کو کوٹ نہیں کر رہا. انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹیلی ویژن ڈرامہ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا. یہ اگر بات کسی مولوی نے، ملا نے کہی ہوتی یا مجھ جیسے کسی آدمی نے کہی ہوتی تو یہ نظر انداز کی جا سکتی تھی کہ مذہبی لوگ تو اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کیا اعتراض کرنے کے سوا ان کو آتا کیا. لیکن خود اس شعبے سے وابستہ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ڈرامہ تخلیق ہو رہا ہے وہ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا. اور ڈان میں کئی پرومیننٹ، کئی نمایاں ڈرامہ نگاروں کے انٹرویوز چھپے. اس میں سے ایک ڈرامہ نگار نے کہا کہ بھائی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا ڈرامہ این جی اوز نے اچک لیا ہے. یعنی اب جو ڈرامے پروڈیوسر ہے، پہلے جب پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا وہ تو پاکستان ٹیلی ویژن پروڈیوس کرتا تھا، اچھے یا برے جیسے بھی ڈرامے ہوتے تھے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پروڈیوس کرتا تھا. لیکن اب تو آزاد ہو گیا ہے، چینلز آزاد ہو گئے ہیں. اس نے کہا این جی اوز نے ڈرامہ اچک لیا ہے، وہ طے کرتے ہیں کس موضوع پر ڈرامہ لکھا جائے گا، وہ طے کرتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کے جذبات اور احساسات اور خیالات کمیونیکیٹ ہوں گے. اور وہ ان موضوعات کو اٹھا رہے ہیں جو ہماری اقدار سے ٹکرانے والے موضوعات ہیں، ٹکرانے والے موضوعات. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ڈرامے میں ایک ایسی عورت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے جو بیچاری مظلوم ہے، اس کے پاس رونے پیٹنے کے سوا، آنسو بہانے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. یا اس نے کہا پھر ایسی عورت پیش کی جا رہی ہے جو لبرل ہے، جو سیکولر ہے اور بہت آزاد خیال ہے اور اس کا کسی بھی ہمارے تہذیبی سانچے سے، ہمارے تاریخی سانچے سے، ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور اس نے کہا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس نے کہا کہ میں نے ایک ڈرامے کے اندر میرا ایک کردار مثبت تھا اور ایک منفی تھا. آپ جانتے ہیں ڈرامے میں 2 کیریکٹر تو ہونا ضروری ہے، ایک ہیرو ہوگا ایک ویلن ہوگا. یہ ڈرامے کی بنیاد ہے، فلم کی بنیاد بھی یہی ہے. اس نے کہا اس میں ایک کردار مثبت تھا. تو مجھ سے ڈرامہ پروڈیوس کرنے والے نے یہ اصرار کیا کہ تم اس کردار کو بھی منفی بناؤ، جو ایک مثبت کردار ہے اس کو بھی منفی بناؤ. اور اگر وہ انہوں نے بنا دیا ہوگا جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے، تو اس سے جو ڈرامے سے میسج کمیونیکیٹ ہوا وہ یہ
کہ دنیا میں خیر نام کی کوئی چیز، نیکی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہر طرف شر ہی شر پھیلا ہوا ہے، ہر انسان درندہ ہے، ہر انسان شیطان ہے، اور اس معاشرے کے اندر اب کسی مذہب کی اور کسی خدا کی اور کسی کتاب کی، آسمانی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کبھی تھی بھی تو وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ تو انہی اصولوں پر چلے گا، طاقت کے اصول پر چلے گا، سرمایہ کے اصول پر چلے گا۔ ایک صاحب نے ایک ڈرامہ نگار نے کہا کہ میں نے تاریخی موضوع پر ایک ڈرامہ لکھا، اس کو کوئی پروڈیوس کرنے والے نہیں ملا۔ آپ اندازہ کریں، آپ کی 14 سال کی تاریخ ہے، اور ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن سے تاریخ کے موضوعات پر بڑے زبردست ڈرامے لکھے گئے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آخری چٹان، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھنا چاہیے آپ کو۔ وہ نسیم جالی صاحب کے ناول آخری چٹان کی تشکیل ہے، ڈرامائی تشکیل ہے، اور غیر معمولی ڈرامہ ہے۔ تو ہم نے ایسے ڈرامے پیدا کی جس سے ہمارا تاریخ کا شعور، تاریخ کا فہم۔ اس نے کہا کہ اب یہ ایسا ڈرامہ پروڈیوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو کوئی فائنینس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو لوگ جنہوں نے کبھی سنا ہوگا میوزک کا کوئی تھوڑا بہت عطا پتا ہوگا، ان کو معلوم ہوگا کہ برصغیر کی سب سے بڑی گلوکارہ، فلمی گلوکارہ، وہ ہیں لتا منگیشکر۔ ان کا ایک انٹرویو پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا۔ ایک عورت ہے جس کے 60 سال میوزک انڈسٹری میں گزرے ہیں، اور گانا ہی اس کا پیشہ ہے وہی، اور آپ کو معلوم ہے ہندوازم میں جو میوزک ہے وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ تو ان سے میں پوچھا کہ آپ یہ جو نئے گانے پروڈیوس ہو رہے ہیں، نیا میوزک تخلیق ہو رہا ہے، آپ یہ سنتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں سنتی۔ اس نے کہا بھائی اس میں سننے کے لائق کوئی بات ہی نہیں، اس میں سننے کے لائق کوئی بات ہی نہیں۔ ایک عورت جس کی زندگی فلم انڈسٹری میں گزری ہے، میوزک میں گزری ہے، سنگنگ میں گزری ہے، وہ کہہ رہی ہے، اور وہ میوزک آپ کے معاشرے کے اندر نہیں، تمام معاشروں میں، بالخصوص آپ کے معاشرے میں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، اس پر سر دھن رہے ہیں، کروڑوں لوگ۔ آپ نہیں سن رہے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ آپ کے آس پاس کا ماحول تو بدل رہا ہے، اور آپ اجنبی بن رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہندوستان کی 2 اداکاراؤں نے، ایک کا نام ہے شبانہ اعظمی، اور میں یہ بتا دوں ان کے بارے میں، وہ خود بھی سیکولر ہیں، ان کے شوہر بھی سیکولر ہیں، اور ان کے والد کیفی اعظمی وہ بھی سیکولر ہیں۔ پورا سیکولرزم کا پس منظر ہے، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ نام کی مسلمان ہے، لیکن وہ نہ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فلموں میں، انڈین فلموں میں جو تو انہوں نے بتایا کہ وہ آئٹم ہوتا ہے، جنہوں نے کبھی کوئی فلم دیکھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ آئٹم، اس نے کہا کہ وہ آئٹم سانگ عورت کی تذلیل کے سوا کچھ نہیں ہے، تذلیل کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ کی اطلاع یہ عرض ہے کہ ہر فلم کے اندر وہ آئٹم سانگ ہوتا ہے، بلکہ بعض فلموں کی کامیابی میں اس آئٹم سانگ کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ایک اور خاتون ہے، ان کا نام ہے کنگنا رناوت۔ ان کی اخلاقی اسٹینڈنگ کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے فلموں میں، عام فلموں میں کام کرنے کی وہ نہ ملتی، مطلب موقع نہ ملتا، تو میں فحش فلموں میں کام کرتا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی عورت کی کوئی موریلٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گی کہ کل میری بیٹی ہو اور وہ آئٹم سانگ دیکھے۔ یعنی کنگنا رناوت یہ کہہ رہی ہے، اور وہ آپ کا پورا معاشرہ کنزیوم کر رہا ہے، آپ کا پورا معاشرہ 10-12 کروڑ لوگ، 15 کروڑ لوگ، 22 کروڑ لوگوں میں سے بچوں کو آپ نکال لیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل کے، تو میوزک کے اوپر وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کنزیوم کر رہے ہیں۔ اور پورا معاشرہ، ہمارے سارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے رہنما، سیاسی رہنما، مطلب ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کیا معاشرہ بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ، اس کی اقدار تبدیل ہو رہی ہے، اس کے تصورات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ازم بھی زندہ ہو رہا ہے جو مر چکا، کمیونزم کا، سوشلزم کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ آج سے چند سال پہلے، یعنی 30 سال پہلے، 1992 میں ختم ہوا سوویت یونین۔ 1992 تک دنیا 2 کیمپوں میں تقسیم تھی، ایک تھا کہ سوشلسٹ کیمپ، اس کی قیادت سوویت یونین کے پاس تھی، اور وہ سوشلزم پر بلیو کرنے والے لوگ تھے،
آدھی دنیا ان کے قبضے میں تھی، آدھی دنیا امریکہ یا فری ورلڈ جو کہلاتا تھا اس کے قبضے میں تھی۔ افغانستان میں سوویت یونین کو نے مداخلت کی، وہاں اس کے خلاف جہاد ہوا اور وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کے وسائل ایگزاسٹ ہو گئے، ناکام ہو گیا، وہ ریاست ہی ختم ہو گئی، اس کا نظریہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور ہمارے انگریزی میڈیم اخبارات ہیں، ان میں سوشلزم کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ میں نے اپنے سرکل میں موجود کئی ایسے لوگ جو بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں اور ان کی علمی سطح بھی بہت بلند ہے۔ میں نے ان سے ایک زمانے میں مضامین لکھوائے، ایسے مضامین جس میں اسلامی فکر کو پروموٹ کیا گیا ہو، لیکن میں کئی کوششوں کے باوجود، کئی اٹیمپٹس کے باوجود ان کو کسی بھی انگریزی اخبار میں شائع نہیں کرا سکا، اس لیے کہ وہ ایسے کسی آرٹیکل کو شائع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جو مطلب اسلام کو پروپیگیٹ کرتا ہوں۔ اور آپ کے جو اردو اخبارات ہیں، اردو اخبارات میں بھی میں نام بتا سکتا ہوں کہ کون کون اسلام کی فکر کے خلاف اور ہمارے تہذیبی تصورات کے خلاف اور ہماری اقدار کے خلاف لکھنے والا بنا ہوا ہے، اور پورا سناٹا معاشرے کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اپنا مذہب عزیز ہے، اپنی تہذیب عزیز ہے، اپنی تاریخ عزیز ہے، اپنی اقدار عزیز ہیں، آپ کو اپنی سماجی زندگی عزیز ہے، آپ کو اپنے حلال اور حرام سے محبت ہے، تو پھر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر لکھنے والے، پڑھنے والے پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زبان سے، گفتگو سے، اپنی تحریر سے اپنے مذہب کا، اپنی تہذیب کا، اپنی تاریخ کا دفاع کریں۔ اگر آپ اور میں یہ مل جل کر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ باطل کے پاس اتنی غیر معمولی طاقت ہے، سینکڑوں چینلز ہیں جو فضا میں موجود ہیں، اگر آپ نے بین بھی کر دی انڈین چینلز، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں سارے کے سارے چینلز۔ آپ فلم نہیں دیکھتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ فلم دیکھتے، آپ میوزک نہیں سنتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے معاشرے میں کروڑوں لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اور ان کے تصورات تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے نظریات میں تغیر آ رہا ہے، اور وہ اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، یا وہ مذہب کے لیے ویسے جذبات نہیں رکھتے جیسا کہ رکھنے چاہیے، یا اور کچھ نہیں تو ان کے اندر ایک دوہری شخصیت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ہم بیک وقت اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور ہمیں یہ ساری چیزیں بھی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر دو رنگ کی پیدا ہو گئی ہے، ایک دوہری شخصیت ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام بات ہے، بہت عام بات ہے۔ تو اگر آپ اس پورے پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا دینی فرض ہے، انبیاء اور مرسلین کی خود مولانا مودودی کی جدوجہد اسی بات کے لیے ہے کہ حق غالب آئے اور باطل پسپا ہو جائے، اور ایک طرف ہمیں امر بالمعروف کی تلقین کرنی ہے اور دوسری طرف نہی عن المنکر کو روکنا ہے۔ یہ ہمارا دینی فرض ہے، یہ سیاسی بات نہیں کر رہا میں، سیاسی فرض نہیں ہے ہمارا، سیاسی فرض بھی ہے، یہ ہمارا دینی فرض ہے، یہ ہمارا وجودی مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، ہم نے علم کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور نہ بنایا ایمان کے بعد، تو پھر ہماری اجتماعی بقا اور سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور میں اور آپ سب اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن اس بات کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی تھی اور اس کے اندر ہم نے تمہیں کلیئر میسج دیا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تم نے وہ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تمہیں صلاحیت دی تھی، استعداد دی تھی، تم انٹر تک پڑھے، بی اے تک تم پڑھے، ایم اے تک تم پڑھے، تو تم نے اپنے اندر علم کی محبت کیوں پیدا نہیں کی؟ تم کتاب پڑھنے والے کیوں نہیں بنے؟ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مطالعہ اتنا زیادہ ٹرانسفارمنگ ہے، اتنا زیادہ انقلاب برپا کرنے والا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے 100 کتابیں پڑھنے کا مطالبہ نہیں کرتا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ مولانا کی کوئی ایک کتاب جو آپ کو پسند ہو، میں اس میں بھی تخصیص نہیں کرتا کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں، ایک کتاب آپ پڑھیں، اس کو ڈوب کر پڑھیں، 2 3 4 دن 6 دن 8 دن لگا کر اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، سوچ کر سمجھ کر پڑھیں، اور اس پر آپ ایک چھوٹا سا آرٹیکل 3 صفحے کا، 4 صفحے کا، 5 صفحے کا لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے اس کتاب سے کیا سیکھا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک کتاب آپ کے اندر اتنا بڑا تغیر پیدا کرے گی، اس کا مطالعہ اتنا بڑا تغیر پیدا کرے گا کہ آپ کتاب پڑھنے سے پہلے کوئی اور آدمی ہوں گے، اور کتاب پڑھنے کے بعد کوئی اور آپ دوسرے آدمی ہوں گے۔ اس سے آپ کی زبان بہتر ہوگی، آپ کا بیان بہتر ہوگا،
آپ کے خیالات منظم ہوں گے، آپ اپنے خیالات کو اظہار دینے پر قادر ہوں گے، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا زندگی کے بارے میں کہ زندگی کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کی تاریخ کیا ہے، اور ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر کتب خانے سے عاری نہیں ہوتا تھا، ہر مسلمان کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر میں مسلمان کے 1000 یا 2000 کتابیں ہوتی، کسی گھر میں 2000، کسی گھر میں 1000، کسی گھر میں 500، کسی کے گھر میں 300، کسی کے گھر میں 100، کسی کے گھر میں 50، کسی کے گھر میں 25 کتابیں ضرور ہوتی تھیں، کتابیں ضرور ہوتی تھیں، اس لیے کہ مسلمان کتاب کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری تہذیب الکتاب پر کھڑی ہوئی تہذیب ہے، قرآن کے اوپر کھڑی ہوئی تہذیب ہے، اور ہمارا کتاب سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، تغیر آپ کے اندر رونما ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں کتنے لوگ ہیں، 150-200 لوگ تو ہوں گے، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ کے کچھ خیالات ہیں، ان خیالات پر آپ ایک مراسلہ اخبار کو لکھ دیں، ایک کسی بھی اخبار میں، اتنے 10 12 15 بڑے اخبارات، ایک مراسلہ لکھ دیں، اور آپ مراسلہ لکھنے کی استعداد کی اگر حامل ہو گئے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ آج یا کل نہیں تو پرسوں کالم لکھنے کی اور مضمون لکھنے کی صلاحیت اور استعداد کی حامل بھی ہو جائیں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ علم سے زندگی بنتی ہے، شعور بندگی سے زندگی بنتی ہے، اور شعور بندگی علم کے بغیر نہ کبھی پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہو رہا ہے، نہ کبھی پیدا ہوگا۔ ایمان بھی اگر راسخ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، تو اس کا رستہ بھی علم سے ہو کر گزرتا ہے، ورنہ ایسا ایمان ہوتا ہے کہ وہ ایک چیلنج سامنے آتا ہے، پورا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ میں ایسی درجنوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، ایک چیلنج پورے ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی دنیا کو اور اس میں برپا خیالات کی جنگ کو سمجھنا ہے، اور اس میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈالنا ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کل حاضر ہوں تو ہم اس سے کہہ سکیں کہ جو ہماری بساط میں تھا، جو ہماری گنجائش کے دائرے میں تھا، وہ ہم نے کیا، تیرے دین کے دفاع کے لیے، تیرے نبی کی امت کے دفاع کے لیے، ان کی پیدا کی ہوئی تہذیب اور تاریخ کے دفاع کے لیے۔ بہت شکریہ۔